اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ صرف حلال کھانا ہی سب کچھ ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ حلال کھانے کے ساتھ ساتھ کھانا کھاتے وقت اگر آپ ان 10 چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھا کرتے ہیں تو یہ آپ کی روزی پر، آپ کی صحت پر، آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت پر، ان تمام چیزوں پر برا اثر ڈال سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر گھروں کے اندر جب ہم لوگ کھانا کھایا کرتے ہیں تو بہت سارے گھروں میں کچھ اس طرح کی غلطیاں کر دی جاتی ہیں کہ جس کے چلتے ہمیں بہت بڑا اس کا خامیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ صرف جیسا کہ میں نے بتایا کہ حلال کھانا اور حلال کمانا ہی کافی نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو کھانے کے آداب بھی آنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کھانے کے ان آداب کو نہیں جانتے تو یہ آپ کی صحت پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت پر اور آپ کے روزگار میں بہت ہی زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے میں 10 چھوٹی چھوٹی غلطیاں، جو ایسی غلطیاں ہیں جن کو اگر لوگ کیا کرتے ہیں تو ان کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ غلطیاں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، کس وجہ سے کہ ہم اور آپ ان غلطیوں پر غور کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ کون سی ہیں وہ 10 غلطیاں جو اکثر لوگ کھانا کھاتے وقت کر دیا کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے گھروں کے اندر بہت ہی زیادہ مصیبت، پریشانی اور تنگ دستی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ بھول جانا۔ بسم اللہ کے اوپر پراپر ایک ویڈیو بھی میں بنا چکا ہوں، وہ آپ کو اینڈ اسکرین میں مل جائے گا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ کا بھول جانا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے کھانے میں برکت کھو دی، یعنی اس کے کھانے کے اندر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ بسم اللہ ویسے تو دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ دکھائی دیتا ہے کہ چھوٹے سے الفاظ ہیں، صرف بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے زبان سے تو اس سے فائدہ مل سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بسم اللہ کے اندر اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم اور رحمتوں اور برکتوں کے اتنے زیادہ سمندر چھپے ہوئے ہیں کہ آپ ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اسی لیے کبھی بھی آپ کو بسم اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 2، بائیں ہاتھ سے کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا ہے، یعنی بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کی روش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں صرف اپنے رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا ہے، لیفٹ والے ہاتھ کو استعمال ہی نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ شیطانی روش ہے، شیطان جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے گھروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں ان کو بھی خاص طور پر یہ تاکید کیا کریں آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو آپ کو شیطان کے مشابہ کر رہا ہے، اور شیطان کی مشابہت اختیار کرنا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا برا کام ہے۔ آپ کے گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوں، آپ ان کو بار بار ہدایت کریں، تلقین کریں کہ آپ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں، الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہوا کرتا ہے۔ نمبر 3، زیادہ تیز کھانا۔ تیز کھانے سے ہاضمے کا مسئلہ ہوتا ہے اور اسلام میں آرام آرام سے کھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانا کھانے کے آداب سکھائے ہیں اس کے اندر سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ آپ کو کھانا جو ہے وہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر کھانا ہے۔ کیوں کھانا ہے؟ دیکھیں، اس کا سائنٹیفک ریزن بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ اپنے دانتوں سے اگر کھانے کو چبا چبا کر آہستہ آہستہ باریک کر کے کھائیں گے تو آپ کے لیور کو محنت کم کرنا پڑے گی، آپ کے اسٹمک کے اندر جب یہ کھانا جائے گا تو وہاں اس کو پچنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ آپ نے دانتوں سے کام لیا ہے۔ اب آپ اگر اپنے دانتوں سے کام نہیں لیں گے تو ظاہر بات ہے پیٹ اپنا کام کرنا شروع کرے گا، جب پیٹ اپنا کام کرے گا دانتوں کا کام بھی اسے کرنا پڑے گا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیٹ کو کتنا زیادہ اوور لوڈ کام کرنا پڑے گا۔ جب پیٹ اوور لوڈ کام کرے گا تو ہاضمے کا مسئلہ ہوگا، اور ہاضمے کا مسئلہ ہوگا تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اور ڈاکٹرز کے پاس جانے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایک بیماری کو لے کر کئی بیماریاں بن جاتی ہیں اور انسان بہت بہت بڑی بیماریوں کی طرف کو چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو کھانا آہستہ آہستہ کھانا ہے، اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کم از کم ایک نوالے کو یعنی ایک لقمے کو 32 مرتبہ چبا کر کھانا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دانت اپنا کام کر لیتے ہیں اور لیور اپنا کام کر لیتا ہے، آپ کے پیٹ کا ہاضمہ جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ نمبر 4 پر آتا ہے کھانا کھاتے وقت ٹی وی دیکھنا اور موبائل چلانا۔ یہ بھی بہت غلط کام ہے، کیونکہ مائنڈ فل ایٹنگ جو ہے یہ سننا ہے، یعنی کھانا کھاتے وقت اپنے دماغ کو حاضر رکھنا یہ سنت ہے، اور ڈسٹریکٹڈ کھانے کے اندر برکت نہیں ہوا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں یا پھر آپ کا ذہن ادھر ادھر ہے اور آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔
बल्कि खाना खाते वक्त सारा ध्यान अपना खाने के ऊपर रखना है। इससे देखें दो बड़े बड़े फायदे होते हैं। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलता है, और दूसरा फायदा ये हुआ करता है कि जब आप खाना खाते हैं, आपने देखा होगा कि आपका जहन इधर उधर जाता है, तो आपको फंदा लग जाता है, और फंदे की शिद्दत कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को डॉक्टर्स के पास जाना पड़ सकता है। इसीलिए आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम भी आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। नंबर 5, ज्यादा बोलना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना खाते वक्त कम बात किया करो, क्योंकि ये बीमारी का सबब बनता है। अगर खाना खाते वक्त लोग बोलना शुरू कर देते हैं तो ऐसी ऐसी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं कि जो इंसान ने कभी सोची भी नहीं थी। नई नई बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त देखें आप कि लोग टीवी चला करके खाना खा रहे होते हैं, और उसमें जो आगे होने वाले सीन हुआ करते हैं वो पहले से ही बता रहे होते हैं एक दूसरे को, अब ये होगा, अब ये होगा। तो इससे क्या होता है, बीमारियां आने का सबब बनता है। बीमारी इंसान को क्यों लग रही है? क्योंकि हम इन छोटी छोटी सुन्नतों को छोड़ दे रहे हैं। नबी करीम ने फरमाया कि खाना खाते वक्त कम बोलें। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ना बोलें। बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं कि खाना खाते वक्त बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए सिरे से। ऐसा भी नहीं है, ये मौजूसियों का तरीका है। आप बात कर सकते हैं, लेकिन इतनी कि जितनी जरूरी हो। आपको जरूरत है, सामने वाले से आपने कहना है कि साहब गिलास दे दीजिए उठाकर, या जग दे दीजिए उठाकर, या रोटी मुझे दे दीजिए। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। थोड़ी बहुत आप वैसे भी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आप जो है बात नहीं करें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि खाना खाते वक्त ज्यादा बात करना बीमारी लाने का सबब बना करता है। नंबर 6 पर आता है पेट भर के खाना। जी, पेट भर के आदमी को खाना नहीं खाना चाहिए। अब आप कहेंगे साहब पेट भर के हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन कैसे मिलेंगे, हमारी बॉडी को प्रोटीन किस तरह से मिलेगा? तो मैं आपको बताता चलूं कि पेट के अंदर जो है आपके वो 3 हिस्से हैं। आप अपने पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्से में आपको खाना खाना है, एक हिस्सा आपको पानी के लिए छोड़ देना है, और एक हिस्सा आपको हवा के लिए छोड़ देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हवा के लिए क्यों छोड़ देना है? क्योंकि देखें, जब आप खाना खाते हैं उसके बाद उसी के साथ साथ आप पानी भी इस्तेमाल करते हैं, तो पेट के अंदर ये 2 चीजें जमा हो गई। अब जब आपका पेट बिल्कुल भर जाएगा इन्हीं 2 चीजों से, अब जो ये गैस बना करती है, जाहिर बात है आपने खाना खाया है तो पेट के अंदर गैस भी बनेगी। अब जब ये गैस बना करती है, उसके लिए आपने जगह ही नहीं छोड़ी पेट के अंदर, तो अब गैस क्या करती है, आपके बॉडी के दूसरों हिस्सों में जाना शुरू हो जाती है, आपके ब्लड के साथ सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह आपको जगह जगह पर बॉडी के अंदर पेन होना शुरू हो जाते हैं। किस वजह से? आपके गैस की वजह से। अगर आपने खाना कम खाया होता, गैस के लिए पेट में ही जगह छोड़ दी होती, तो आपको इन चीजों की दिक्कत नहीं होने पाती, और आप भी एक सेहतमंद जिंदगी जीते हुए नजर आते। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाया करते थे। आप पेट के अंदर इतनी गुंजाइश छोड़ दिया करते थे कि जहां पर पानी और गैस रह सके। इसीलिए हमें और आपको भी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 7, गंदा मुंह या फिर गंदे हाथ। सफाई भी ईमान का हिस्सा है। गंदे हाथों से बीमारियां फैलती हैं, इसीलिए कभी भी गंदे हाथों के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, और गंदे मुंह के साथ खाना नहीं खाना चाहिए। अब गंदा मुंह किस तरह से होता है? आपने गुटखा खाया था, आपने सिगरेट बीड़ी कुछ भी इस्तेमाल की थी, अब आप खाने के लिए बैठ गए, तो क्या होता है, ये जो मुंह के अंदर जम्स थे आपके, ये भी आपके पेट में जाना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ आपने हाथों से अपनी मजदूरी का काम किया था, या फिर आप कहीं बाहर गए थे, आप किसी ऐसे शख्स के कांटेक्ट में आए थे कि जिसे कोई बीमारी लगी हुई हो, और आपने बगैर हाथ धोया करके खाना खाना शुरू कर दिया, तो ये भी आपको नुकसान देने वाला काम है। इसीलिए आप कभी भी हाथ और मुंह धोए बगैर खाना नहीं खाएं। नंबर 8, ज्यादा ठंडा पानी पीना। ठंडा पानी पेट को कमजोर करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसीलिए हमें और आपको कभी भी ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखें, एक तो ठंडा पानी वो हुआ करता है जो गर्मी के मौसम में शिद्दत की जब प्यास लगती होती है, इंसान का दिल चाह रहा होता है कि हम थोड़ा ठंडा पानी पी लें। तो इतना ठंडा पानी इंसान पी सकता है कि जब वो हाथ के अंदर अपनी गिलास ले, तो गिलास से उसको महसूस हो जाए कि हाँ ज्यादा ठंडा पानी नहीं है, और दांतों को न लगता हो पानी। इतना ठंडा तो पानी पिया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि घुला हुआ बर्फ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बर्फ यानी बोतल जो है अपनी फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, और जब वो पिघलता है तो उसी बर्फ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और बहुत से लोग सर्दियों में भी ठंडा पानी पी रहे होते हैं। किस वजह से? सिर्फ जुबान की लज्जत की वजह से। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यही ठंडा पानी हमारे पेट के अंदर जाकर हमारी कितनी बुरी हालत कर सकता है। इसीलिए हमें और आपको कभी भी ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 9, खाना खाने के बाद सो जाना, यानी खाना खाने के फौरन बाद अगर आप सो जाते हैं तो इससे हाजमा खराब होता है, और ये सुन्नत के भी खिलाफ है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि खाना खाने के फौरन बाद
تھوڑا سا واک کر لیا جائے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ رات میں کھانا کھانے کے بعد ٹہل لینا چاہیے اور دوپہر میں قیلولہ کر لینا چاہیے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس سنت پر اگر عمل کریں گے تو ہمارا ہاضمہ بھی درست رہے گا اور ہماری لائف بھی ہیلدی رہنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 10، اللہ کا شکر ادا نہ کرنا۔ جب ہم اور آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر، ایک تو میں نے پہلے بتایا کہ بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب بسم اللہ کے بغیر آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ کو یہ یاد آ جائے کہ ہم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو آپ کو یہ پڑھ لینا چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ آپ کو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان اسی وقت سے ہٹا لیا جاتا ہے، اب آپ اپنا کھانا خود کھا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسی کے ساتھ آپ نے پورا کھانا کھا لیا، اور کھانا کھانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ صرف پانی پی کر اٹھ کر ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے پروردگار، جہاں دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ بھوکے سو رہے ہیں تو تو نے مجھ گناہ گار کو اس وقت میں بھی 2 وقت کا کھانا نصیب کیا ہے۔ اے پروردگار عالم، تیرا بہت بہت شکر ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے شکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں کے اندر شامل کر لے۔ تو یہ ہیں وہ 10 چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کو کرنے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں تو اس میں ایسی ہیں جو ہمارے گھر کے اندر، روزگار کے اندر دقتیں لا سکتی ہیں، جیسے میں نے بتایا بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا، اور دیگر باتیں میں نے جو شروع میں عرض کی، تو وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ پریشانی لا سکتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی میں نے بتائی ہیں ویڈیو کے اندر جو ہماری صحت سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ اب چاہے ہماری صحت خراب ہو یا ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول کم ہو جائے، یہ دونوں ہی ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں پر غور کرنی چاہیے اور اپنے گھروں کے اندر ہونے والی ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔